اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سواد سے بچنا چاہے گا تو اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متاثرہ حصے پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے پھر فرماتے، تکلیف کو دور کر دینے والے، اے تمام انسانوں کے پالنے والے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماروں کو باقی نہ چھوڑتی۔ یہ احادیث بخاری شریف و مسلم کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہونے کی جھوٹی قسم قصدن کھائے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے اپنے لیے کہا ہے۔ یہ احادیث مبارک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ یہ احادیث مبارک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہا ہے، پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہارے زیر پرورش ہیں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے اقربا کو صدقہ ہی خیرات دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ صحیح ترمذی شریف کے